حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ یعنی ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی یعنی شیطان کے مقابلے کے لیے ایک طرف 1000 ایسے بندے سامنے آ جائیں جو سارے نیک نمازی پرہیزگار اللہ والے ہیں، نماز کے پابند، روزے کے پابند، زکوٰۃ خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کے دین میں ہر طرح سے قربانی دینے والے، ان کو بولا جاتا ہے عابد، عبادت گزار۔ ایک طرف ایسے 1000 بندے مل کر کے شیطان کے مقابلے میں آ جائیں تو شیطان ان کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن ان کی جگہ پر اگر ایک عالم اس کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ اگر 1000 عبادت گزاروں پر محنت کرو، ان پر خرچہ کرو اور ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہائش کا، ان کے خانقاہ کا انتظام کرو، یہ اتنا قیمتی نہیں جو آپ کی محنت سے کوئی ایک بچہ عالم بن جائے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھو کس پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ کل تک جو حدیثیں گزریں اس میں کتنی فضیلتیں بیان کی گئی تھیں علم کی، اور آج علم کی اس انداز سے اللہ کے نبی نے یہ حدیث مبارکہ آئی کہ 1000 نیک لوگ مقابلہ کریں تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک عالم کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہ یہ ہونی چاہیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اپنے بچے نہیں ہیں تو کسی اور محلے کے بچے کو اپنی محنت کر کے اور عالم کے کورس میں لگاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو عالم بن رہے ہیں بچے، آپ ان کی خدمت کرو، آپ ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو، تو بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا قیامت کے دن شیطان کا مقابلہ کرنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والوں میں آپ کا نام بھی آئے گا۔ ان کی مثالیں کچھ علماء نے لکھی ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس ایک طالب علم پر زیادہ محنت کر رہا تھا کہ اس کو خراب کروں، اور پھر دوسرے شیطانوں نے ابلیس پر اعتراض کیا، ہم اتنا بڑا کام کرتے ہیں، طلاقیں دلواتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کسی کو نماز سے خراب کر دیا، کسی کو کسی اور خرابی کے اندر ڈال دیا، ہمارے کام کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ایک چھوٹا بچہ ہے اسی پر ابھی کیا محنت کرنا۔ تو ابلیس نے ان کو سمجھانے کے لیے بولا کہ آ جاؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بڑا نیک انسان تھا، بڑا بزرگ، ذکر و اذکار میں لگا ہوا تھا، اسی کو جا کر کے بولا کہ آ جاؤ میں تجھے معراج پہ لے چلتا ہوں، جلدی جلدی کپڑے پہن کے آؤ۔ وہ گیا، جلدی سے کپڑے پہن کے آیا، اس کو پکڑ کر کے کسی نالے کے اندر پھینک دیا۔ بولا تو کوئی نبی ہے کہ تجھے معراج پہ لے جایا جائے گا؟ تو وہ عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، جا کر کے کچرے میں پڑا۔ ایک مرتبہ ایسے کسی بزرگ کے پاس جو کہ علم نہیں رکھتا تھا، بزرگ تھا، صوفی تھا، ذکر و اذکار یہ وہ، لیکن عالم نہیں تھا، اسی کو ابلیس نے دوسرے شیطانوں کو بولا آ جاؤ دیکھو، اور بولا کہ بتا تو صحیح، اللہ تعالیٰ سوئی کے سوراخ سے، سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار سکتے ہیں؟ تو وہ سوچ سوچ کر کے بولتا ہے کہ سوراخ تو اتنا سا ہوتا ہے، اونٹ اتنا بڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو کفر ہو گیا، من اللہ تعالیٰ کو طاقت نہیں ہے۔ یہی سوال پھر طالب علم کے سامنے آیا، چلو تجھے معراج کرنے کے لیے لے چلتا ہوں۔ بولا جا، کوئی ابلیس کا بچہ، شیطان کا بچہ، میں کوئی نبی ہوں کہ میں معراج پہ جاؤں گا؟ پھر یہی سوال کیا کہ بھائی سوئی کے ناکے سے کوئی اونٹ گزر سکتا ہے؟ بولتا ہے لگتا ہے تو کوئی ابلیس ہے، انسان کی شکل میں آیا تھا، بزرگ کی شکل میں آیا تھا۔ بولا لگتا ہے کوئی تو ابلیس ہے، ورنہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو علم بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو جتنے قدر ہو سکے علم حاصل کرو، خود بھی، بچوں کو بھی، اوروں کو بھی علم حاصل کرنے کی
راستہ بناؤ، اس کی حوصلہ افزائی کرو، علماء کے بیان سنو، گھر میں بیٹھے ہو، کھانا کھا رہے ہو، چل پھر رہے ہو، موبائل کے اندر بزرگوں کے بیانات چلاؤ، علم آپ کو ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔